اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاء اللہ تعالی۔ یہ باہر ہی رکھتے تھے۔ گفتگو ہے الامر الثانی الرضاع۔ اذا ارضعت امرأة ولد غیرها اوجب ذلك على تفسیر یأتی ان شاء اللہ تعالی حرمت النکاح بین عدد من الرجال والنساء۔ یہاں پہ امر ثانی دوسرا وہ امر پیش کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مرد اور خاتون کے درمیان محرمیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر ان مردوں اور ان خواتین کے درمیان نکاح کیا حرام ہو جاتا ہے، جبکہ نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ رضاعت کا کیا ہوتا ہے؟ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ رضاعت کی وجہ سے وہ تمام احکام آ جاتے ہیں جو محرم کے احکام ہوتے ہیں، یعنی وہ پردہ واجب نہیں رہتا، وہ جو ہے وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں ایک دوسرے سے، اور لیکن وہ جو محرم کے احکام ہیں نا میراث والے احکام یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے نفقہ والے احکام بھی نہیں آئیں گے، یعنی جو رضائی بہنیں ہیں، دودھ پلائی جو بہنیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھائی ہیں، محرم تو ہوں گے لیکن باقی جو ہیں وہ میراث نہیں پائیں گے وہ، اور نفقہ ان کا واجب نہیں ہوگا دینا اس کے والد کے اوپر۔ ویسے والد کے اوپر بچوں کا نفقہ دینا واجب ہے، تو جو ایک مرد کے لیے اس کے رضائی بچے ہیں، یعنی جس کو اس کی بیوی نے کیا دودھ پلایا جن بچوں کو، تو ان بچوں کو جو ہے وہ خرچہ اس کے اوپر کیا واجب نہیں ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کیا شرائط ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ شرائط موجود ہوں گی تو کیا ہے رضاعت کیا ہے حرمت نکاح کیا بنے گی۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ تقریباً جو ہے وہ 8 شرائط کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ یہ 8 شرائط کیا پائے جانا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ضمنی شرائط بھی موجود ہیں، خود جو ہے وہ دودھ پلانے والی خاتون کی اور جو دودھ پینے والا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کیا ہے زیر بحث ہیں کی۔ سب سے پہلے عنوان میں یہ کہتے ہیں کہ اذا ارضعت امرأۃ ولد غیرها، ارضعت دودھ پلانا، کہ جب ایک خاتون جو ہے وہ دودھ پلائے، ولد غیرها یعنی اپنے غیر کے بچے کو، ایسے بچے کو جو اس کا بچہ نہیں ہے، تو اوجب ذالک، تو یہ دودھ پلانا اس بات کا سبب بن جائے گا، لیکن علی تفصیل یاتی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ دودھ پلانے کی کیا تفصیل ہے اور کیا شرائط ہیں یہ بعد میں آئیں گی۔ تو یہ سبب کس بات کا بنے گا کہ حرمت نکاح، کہ نکاح حرام ہو جائے گا بین عدد من الرجال والنساء، بہت سارے مرد اور بہت ساری خواتین، یعنی بہت سارے مرد اور بہت سارے خواتین جو ان سے جڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان کیا نکاح حرام ہو جائے گا۔ اور وہ وہی خواتین اور مرد ہیں کہ جو نسب کے اندر ہم نے بیان کیے تھے، والد ہو گیا، دادا ہو گیا، یہ سارا اس طریقے سے آگے بیان کریں گے۔ وَكَذَلِكَ حِلِّيَّةُ النَّظْرِ، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا مترتب ہوتا ہے، کس چیز کا سبب بنتی ہے یہ چیز، کہ دیکھنا کیا حلال ہو جاتا ہے، وَلَمْس چھونا کیا ہے، ہاتھ ملانا، چھونا کیا ہے حلال ہو جاتا ہے، عَلَى حَدٍّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَحَارِمِ بِالنَّسَبِ، اسی حد کے اوپر کہ جو محرم، جو نسب کی وجہ سے جو لوگ محرم بنتے ہیں وہاں پہ جو حدود بیان کی تھیں کہ شرمگاہ کے علاوہ کیا ہے جسم کو چھپانا واجب نہیں ہوتا، اور شرمگاہ کے علاوہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، جسم کو مس کر سکتے ہیں، تو وہ جو نسب کے اندر کیا سارے احکام تھے وہ سارے کیا یہاں پہ آ جائیں گے۔ دون سائر احکام علاقت نسبیہ، لیکن جو نسبی اور جو رشتہ داری کے دیگر احکام ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ وہ کون سے والے؟ من وجوب الانفاق، کہ وہ خرچہ دینا کیا واجب نہیں ہوگا جو رضائی بچے ہوں گے، و ثبوت الارث، اسی طریقے سے میراث کیا ان کو نہیں ملے گی، وغیرہ، اس کے علاوہ بھی کچھ احکام ہیں جو کہ ان کے اوپر مترتب نہیں ہوں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ حرمت نکاح والا حکم آئے گا، اور جو پردے کا جو ہے وہ ساقط ہونا، یہ والے احکام آئیں گے۔ باقی جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے نہیں آئیں گے ان کے اوپر۔ وَيَتَوَقَّفُ انتشار الحرمت بالرضاع، رضاع یعنی دودھ پلانا، دودھ پینا، اس کی وجہ سے جو حرمت کا آنا ہے، یعنی نکاح کی حرمت کا آنا ہے، یہ موقوف ہے کہ علی توفر عدت شروط، کہ چند ایک شروط یہاں پہ موجود ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو خاتون ہے جسے مرضع کہتے ہیں، مرضع بھی کہتے ہیں اور لفظ مرضع بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ جو مذکر کا صیغہ ہے وہ بھی بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے وہ خاتون ہوتی ہے۔ جیسے کہ حامل کا لفظ ہے، حائض کا لفظ ہے، تو حامل کا لفظ ہو گیا، حائض کا لفظ ہو گیا، مرضع کا لفظ ہو گیا، تو یہ عربی مذکر کے صیغے ہیں، لیکن یہ کس کے لیے بولے جاتے ہیں؟ مؤنث کے لیے بولے جاتے ہیں۔
تو یہاں پہ جو ہے وہ اگرچہ مرضع کہا لیکن مرضی بھی استعمال ہوگا، آگے آپ دیکھیں گے کہ حصول اللبن للمرضعۃ من ولادۃ شرعیۃ، کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کا جو دودھ بنا ہو، اس دودھ بننے کے پیچھے جو وجہ بنی ہو وہ شرعی ولادت ہو، یعنی اس نے بچے کو جنم دیا ہو اور بچے کا جنم دینا بھی اس کے لیے کیا ہے، حلال ہو، شرعی ہو، یعنی اپنے بچے کو جنم دیا ہو، زنا کی وجہ سے جنم نہ دیا ہو، تو اس وجہ سے جو دودھ بنے گا تو وہ دودھ اگر پلائے گی تو پھر کیا ہے، وہاں پہ وہ بچہ اس کا محرم بنے گا اور رضائی کیا بیٹا بنے گا یا بیٹی بنے گی۔ اور اگر اب اس کو الٹ کر لیں کہ اگر زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے یا ویسے ایک خاتون کی جو ہے وہ کوئی ایسا اتفاق ہو گیا کہ اس کا دودھ بن گیا، ٹھیک ہے، کوئی بیماری وغیرہ کا ایشو ہوا، کوئی ایشو ہوا کہ ولادت کی وجہ سے نہیں، ولادت سے پہلے اس کا دودھ بن گیا، چاہے حمل کے دوران بنا یا حمل سے پہلے بن گیا، تو وہ والا دودھ کیا ہے، اس سے حرمت نہیں آئے گی، اگر وہ پلا بھی رہی ہے تو اس سے کیا کچھ نہیں ہوگا۔ ولادت کی شرط نہیں، وہ وطا سے آنا چاہیے، مثلا ولادت شرعی ولادت، حصول لبن المرضعۃ من ولادت شرعیۃ، ولادت شرعی سے جو ہے وہ مرضع کا دودھ آنا چاہیے، وہ انکان عن وطء شبہۃ، اگرچہ یہ جو ولادت شرعی ہے یہ وطی بشبہ کی وجہ سے ہو، آپ یوں کہہ دیں، یعنی پیچھے نسب شرعی بیان کیا تھا، تو ولادت وہ شرعی ہوتی ہے، یعنی بچہ شرعی ہوتا ہے، شرعی سے مراد کیا ہوتی ہے، یعنی حلال زادہ، تو اگرچہ وہ حلال زادہ ہونا کیا ہے، وط بشبہ کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، اور وط بشبہ کے علاوہ بھی باقی آپ موارد لے ہیں جو نسب شرعی میں بیان کیے تھے، وط بشبہ ہو گیا، تلقیح کا مورد ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جو موارد تھے سارے کے سارے، ان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شرعی ولادت ہوتی ہے، تو بس یعنی شرعی ولادت ہونی چاہیے، غیر شرعی ولادت نہیں ہونی چاہیے، یعنی زنا والا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں کہ فلو در اللبن من المرأۃ، درہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دودھ کے جاری ہونے کے لیے، فلو در اللبن من المرأۃ، اگر ایک خاتون کا دودھ جاری ہو جاتا ہے اور من دون ولادت، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، پہلی کیا دودھ اس کا جاری ہو جاتا ہے، تو یہ والا دودھ اگر ہوگا، اور ولدت من الزنا، یا جو ولادت ہوئی ہے وہ زنا والی ولادت ہوئی ہے، تو یہ والا دودھ اگر فارزت بلبن طفلا، تو یہ والا اگر وہ دودھ کیا ہے کسی بچے کو پلاتی ہے تو لم ینشر الحرمت، تو یہاں سے جو ہے وہ حرمت نہیں آئے گی، یعنی پھر وہ محرم آپس میں نہیں بنیں گے، نہ محرم ہی کیا ہے آپس میں رہیں گے۔ اور ولدت من الزنا، یا بچے کی جو ولادت ہے زنا سے ہو، یعنی یہ بچہ جنے، ولدت عن زنا، پلا تو سکتی ہے دودھ، یعنی پلانا تو جائز ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی بچہ وہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا، یعنی سیدھا قانون کیا ہوگا کہ اگر خاتون کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بچے کی کیا بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بچہ اگر بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور اس کی جو پہلے سے اولاد تھی وہ اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں، تو اگر یہ ولادت ہوئی ہے زنا والی اور اس کے بعد کیا دودھ آیا ہے، تو یہ جو زنا والا دودھ ہے اسے زنا والا دودھ کہیں گے، پلانا تو جائز ہے، لیکن یہ اگر پلائے گی تو اس سے وہ پھر محرم والا رشتہ نہیں بنے گا، وہ نہ محرم ہی رہے گا بچہ اس کی، یعنی وہ ماں نہیں بنے گی اس کی۔ تو کس کی ماں نہیں بنے گی؟ کسی اور بچے کو اگر پلائے گی، اس بچے کی تو ماں بن گئی ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ کے اگر ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ وہ جو زنا کے سے بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ماں نہیں بنی، نہیں اس کی ماں ہے، وہ تو بیان کر چکے ہیں پیچھے کہ نسب چاہے غیر شرعی ہو تو پھر بھی وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اس کی ماں بن جائے گی، سارے احکام آ جائیں گے سوائے میراث کے، لیکن اس بچے والا جو دودھ ہے نا، یعنی یہ جو ولادت ہوئی یہ کسی اور کے بچے کو پلاتی ہے، تو وہ جو دوسرا بچہ ہے نا وہ اس کا محرم نہیں، ہاں یہ دونوں آپس میں، ہاں بالکل، ہاں یعنی اس کی مثال ہم یوں بناتے ہیں کہ زنا کی وجہ سے اس کا بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، زنا کی وجہ سے، اور اس نے کیا ایک چھوٹی بچی کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے، اب وہ چھوٹی بچی کو دودھ پلاتی رہی تو یہ دونوں بڑے ہو گئے، تو اب وہ جو لڑکی ہے جس کو دودھ پلایا ہے اور جو اس کا اپنا بچہ ہے زنا والا، یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ زنا والا نہ ہوتا، اس کا اپنا ہوتا، شرعی ولادت والا ہوتا، پھر وہ آپس میں شادی نہ کر سکتے، بہن بھائی بن جاتے۔ تو یعنی دودھ کا، یعنی ہم شارٹ کٹ میں یہ کہیں کہ دودھ کا وہ جو ہے نا ولادت شرعی سے ہونا ضروری ہے، یعنی حلال زادہ والا کیا ہے اس کی وجہ سے دودھ پیدا ہوا۔ تنتشر الحرمت بحصول الرضاع بعد ولادت المرضعۃ ووضع حملها، اور حرمت کے نشر ہونے کے لیے یہ چیز بھی معتبر ہے، یعنی حرمت تب نشر ہوگی کہ جب یہ دودھ پلانا کب واقع ہو، مرضع جب ولادت دے لے،
بعد ولادت المرضعۃ، مرضعہ کی یعنی جب ولادت کر دے اور وہ وضع حملہ اس کا حمل کیا ہو جائے، سقط ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد جو دودھ پلایا جائے گا پیریڈ کے بعد، یعنی ولادت ہونے کے بعد یا سقط ہونے کے بعد جو دودھ ہوگا اس سے کیا آئے گی، حرمت آئے گی۔ یہ ہماری جو اس میں تو نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ؟ صفت کا رد نہیں ہے۔ مسئلہ تو ہے لیکن اوپر بھی کچھ عبارت ایسی گزری ہے وہ یہ میراث والی، یہ اس میں نہیں ہے۔ ہاں تو آپ نیا نسخہ خرید لینا، خرچہ کریں۔ نہیں یہ پھر مسئلے میں وہ ہو گیا، نہیں ابھی نیا جو سیستانی صاحب کا نسخہ ہے کافی تبدیلیاں آئی ہیں، اضافے ہوئے ہیں کچھ۔ سقط کا واضح حمل کو سقط کہہ رہے ہیں، واضح حمل کیسے کہتے ہیں؟ ہاں سواء وضعتہ تاماً ام سقطاً، یہ ہے نا؟ اچھا نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، چلیں سن لیں ایک بات، پورا مسئلہ سن لیں پھر دیکھ لیں کیا ہوتا۔ یعنی اب جو وضع حمل ہوا، وضع حمل ولادت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ولادت سے ہٹ کے جو ہے وہ سقط کے لیے بھی واضع حمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی حمل کو رکھ دینا، گرا دینا، یوں آپ کہتے ہیں۔ چاہے اس نے جو ہے واضع حمل جو بچے کو کیا ہے وہ تام کیا ہو، یعنی بچہ پورا ہو، خلقت کے اعتبار سے پورا بن چکا ہو، پھر اس کی ولادت ہوئی ہو، ام سقطاً، یا جو ہے وہ سقط ہو گیا ہو، لیکن سقط ہونے میں یہ بنیادی شرط رہے گی کہ ما صدق الولد علیہ عرفاً، کہ جو اس نے وضع کیا ہے، جو یعنی پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر بچے کو عنوان صدق ہونا چاہیے، اسے کہا جائے کہ یہ بچہ ہے، یعنی وہ لوتھڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، خون کا لوتھڑا وغیرہ اور اس طرح کی چیز۔ تو اگر اسے بچہ کہا جائے، چاہے وہ مکمل نام بھی بنا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کہا جائے کہ یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ دودھ پلائے گی تو پھر کیا نشر حرمت ہوگی۔ لیکن اگر ویسے لوتھڑا وغیرہ کیا ہے نکلا اور اس کے بعد دودھ میرے خیال میں آتا بھی نہیں ہے، اگر فرض کریں ایسا کیس ہوا کہ عورت کا سقط ہو گیا بچہ اور وہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں تھا ابھی، یعنی اس کی کچھ شیپ اور شکل و صورت نہیں بنی تھی، اور اس کے بعد اس کے سینے میں دودھ آ گیا، تو اس دودھ کو اگر وہ پلائے گی تو یہاں سے جو ہے وہ بچہ محرم نہیں بنے گا پھر اس کا۔ وَأَمَّا الرِّضَاءُ السَّابِقُ عَلَى الْوِلَادَةِ، وہ جو رضاعت ہوتی ہے جو ولادت سے پہلے ہوتی ہے، یعنی ابھی بچے کو پیدا نہیں کیا اور پہلے سے دودھ کیا ہے موجود ہے، اسی سے وہ رضاعت کر رہی ہے، فلا اثر لہ فی التحریم، تو اس رضاعت کا کوئی اثر نہیں ہوگا تحریم میں، یعنی نکاح کی حرمت میں کوئی اثر نہیں ہوگا، محرم بننے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَصَلَ قُبَيْلَهَا، اگرچہ جو رضاعت ہے بالکل ولادت سے قریب قریب ہوئی ہو، یعنی ابھی ولادت صبح دودھ پلایا شام کو ولادت ہوگی، بالکل قریب قریب ہے، پھر بھی کیا ہے یہ نشر حرمت نہیں ہوگی، بچہ محرم نہیں بنے گا۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد جو دودھ آتا ہے وہ والا پلائے گی تو کیا ہے بچہ کے درمیان کیا رشتہ بنے گا، اس سے پہلے نہیں بنے گا۔ اچھا جی، اب اگلا مسئلہ کہ وَلَوْ وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ تَرْضَعْ، یا رضا یرضع، وَلَمْ تَرْضَعْ، میرے خیال ترضع یا ترضع، دیکھ لیں عین الفعل کی کیا حرکت ہے۔ وَلَمْ تَرْضَعْ فَتْرَةً، کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ بچے کو جنا، اور بچے کو جننے کے بعد وَلَمْ تَرْضَعْ فَتْرَةً، ایک مدت تک اس نے دودھ ہی نہیں پلایا۔ ہاں لم ترضع، ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، لم ترضع باب فعل سے متعدی کے لیے جو آتے ہیں، وَلَمْ تُرْضِعْ وَلَمْ تُرْضِعْ فَتْرَةً، تو ایک عرصے تک کیا ہے اس نے دودھ ہی نہیں پلایا۔ ثُمَّ أَرْضَعَتْ طِفْلًا، ہاں یہ بھی باب فعل آ گیا، پھر کیا ہے اس نے دوبارہ کیا ہے بچے کو کیا ہے دودھ پلایا۔ اب یہاں پہ یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر اس نے بچے کو دودھ نہیں پلایا تو وہ دودھ واپس چلا گیا اور اس کے جو سینے میں دودھ ہے وہ خشک ہو گیا، پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ کوئی ایسا کرنا ہوا خدا کا کہ یا میڈیکل دوائیاں وغیرہ اس نے کھائیں کہ جس سے دوبارہ دودھ کیا واپس آ گیا۔ جب دوبارہ دودھ واپس آیا تو اب اس نے کیا ہے وہ دودھ پلایا۔ تو اب چونکہ پہلے ایک مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ خاتون اگر وہ والا دودھ پلائے گی جو ولادت کی وجہ سے اس کے سینے میں آیا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے نشر حرمت ہوتی ہے، لیکن اگر ولادت کی وجہ سے دودھ نہیں آیا، ویسے میڈیکل اور دوائیاں کھانے کی وجہ سے ویسے پیدا ہو گیا دودھ اس کے جاری ہو گیا سینے میں، تو اس سے کیا ہے حرمت پیدا نہیں ہوتی، نشر حرمت۔ تو اب یہاں پہ بھی یہی صورتحال بن رہی ہے ہمارے سامنے کہ ولادت کی وجہ سے دودھ آیا تھا لیکن لم ترضع، اس نے ایک مدت تک دودھ پلایا ہی نہیں ہے کسی بچے کو، اپنے بچے کو بھی نہیں پلایا، پھر وہ دودھ اس کا ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیا دودھ آیا، جب دوبارہ دودھ آیا تو اس نے پھر کیا بچے کو پلایا۔ تو اب اس کا کیا کریں گے
کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ دودھ اسی حمل والا ہے یا نیا دودھ ہے؟ تو صحیح سے ثانی یہاں پہ کیا قانون دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَإِن قَصَرَتِ الْفِطْرَةُ فترتو، اگر یہ ٹائم پیریڈ جو وقفہ ہے یہ بہت تھوڑا ہو، تھوڑا ہونا کتنا تھوڑا ہو، بحیث استند اللبن المتجدد الی ولادتها، کہ جو نیا دودھ ابھی پیدا ہوا ہے اس کی نسبت دی جاتی ہے اس کی ولادت کی طرف، یعنی کہا جاتا ہو کہ بس عارضی طور پہ دودھ ختم ہو گیا تھا لیکن دوبارہ آ گیا، اب جو دوبارہ ہے وہ کون سا آیا ہے، وہی پہلے والی دوبارہ واپس آیا ہے، یعنی جو ولادت بچے کی ہوئی تھی وہی دودھ دوبارہ واپس آیا ہے۔ کیوں؟ فرض کریں کہ وہ ہفتہ 1.5 ہفتہ اس نے نہیں پلایا، ٹھیک ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو اب دوبارہ اگر پلا رہی ہے تو وہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ وہی والا دودھ ہے، کوئی نیا نہیں پیدا ہوا۔ لیکن اگر ٹائم پیریڈ زیادہ گزر گیا، 2-3 مہینے گزر گئے، تو اب جب اگر دودھ اس کا آ گیا تو ایک تو حیرت ہوگی سب کو، بھئی یہ دوبارہ دودھ کیسے آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ جو حیرت ہو رہی ہے کہ دوبارہ دودھ کیسے آ گیا، یقیناً کوئی دوائی شوائی کا ریئیکشن ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے، پہلے تو ختم ہو گیا تھا، تو یہ والا دودھ کیا ہے، ولادت کی طرف مستند نہیں ہے، یعنی اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ والا دودھ ہے جو ولادت کی وجہ سے آیا ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ الگ سے دودھ ہے جو کیا ہے کسی دوائی کی وجہ سے یا ریئیکشن کی وجہ سے کیا پیدا ہو گیا ہے، تو اس دودھ سے کیا نشر حرمت نہیں ہوگی۔ تو قانون یہی ہوگا کہ ایک دفعہ اگر دودھ ختم ہو گیا اور دوبارہ آ رہا ہے تو پھر آپ ٹائم پیریڈ کو دیکھیں گے، اگر ٹائم پیریڈ اتنا تھوڑا درمیان میں ہے، وقفہ ہے کہ اب جو نیا دودھ آ رہا ہے اس سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کی ولادت کا دودھ ہے، تو پھر تو یہ کیا ہے، وہ سبب بنے گا نشر حرمت کا، تو کان موجب للحرمت ہے، تو یہ سبب بنے گا کس چیز کا، حرمت کا۔ وَإِنْ عُلِمَ، اگرچہ آپ کو یقین ہو 100% کہ جفاف الثدی قبلہ، کہ یہ جو ابھی دودھ پلا رہی ہے اس سے پہلے مکمل اس کے سینے سے دودھ کیا ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ہفتہ 1.5 دودھ نہیں پلایا بچے کو، مکمل دودھ ختم ہو گیا تھا، بالکل تھا ہی نہیں، اب یہ دوبارہ جو آیا ہے، دوبارہ جب آیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی والا ہے، ولادت والا ہے، تو پھر اس میں ایشو نہیں ہے۔ لیکن وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْفَتْرَةُ طَوِيلَةً، لیکن اگر وہ درمیان میں جو وقفہ ہوا ہے وہ بہت لمبا ہو گیا، بحیث لا یستند اللبن معها مع الفترۃ طویلہ، کہ اب اس لمبے عرصے کے گزرنے کے بعد جو دودھ آ رہا ہے اس کو آپ نسبت نہیں دے سکتے ولادت کی طرف، ٹھیک ہے، لا یستند، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نیا دودھ آیا یہ ویسے ریئیکشن کی وجہ سے آ گیا، دوائیوں نے ریئیکشن کر دیا، نیا بن گیا، دوبارہ نیا بن گیا، یہ نہیں ہے کہ ولادت والا دودھ کیا ہے دوبارہ واپس آیا، تو فلا یوجب التحریمہ، تو یہ والا جو دودھ ہے چونکہ یہ نیا بن رہا ہے تو یہ تحریم کا سبب نہیں بنے گا، سواء اجف الثدی قبلہ ام لا، اب یہاں پہ یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کے سینے کا دودھ مکمل طور پہ خشک ہو گیا تھا یا تھوڑا بہت تھا، پلایا نہیں ہے، اب جب پلانا شروع کیا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ ولادت والا نہیں ہے، یہ دوائی کی وجہ سے اور ریئیکشن کی وجہ سے بنا ہے، تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ یہ بالکل کیا ہے، ایک نئی چیز ہے۔ عرف بتائے، میرے خیال میں اس میں میڈیکل کو بھی چلنا چاہیے، کیونکہ عرف کی تشخیص طرف ہم کیوں جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ دودھ دوائی کی ریئیکشن کی وجہ سے نیا بنا ہے یا وہی ولادت والا دوبارہ واپس آیا ہے، تو یہ ڈاکٹر وغیرہ بھی اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں، اگر وہ کنفرم ہو جائے تو چلنا چاہیے، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو انکار کیا جائے، یہ لگتا مجھے ایسے۔ بہرحال یہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے اندر تحقیق کروا لیں دوبارہ، اگر عرف کا مسئلہ نہ ہو، فی الحال تو یہاں عرفی مسئلہ دے کہ آپ عرف کے سے پوچھیں گے کہ یہ دودھ جو اس کا نیا آیا ہے کون سا ہے، تو عام طور پہ اگر وہ حیران ہو جائیں عرف والے سارے خواتین ساری حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دودھ بالکل ختم ہو گیا تو دوبارہ کیسے آ سکتا ہے، تو وہ پھر ڈاکٹرز کو کہیں گے ہاں اس نے وہ فلاں دوائی کھائی تھی تو اس وجہ سے اس کا ریئیکشن ہوا ہارمونز میں اور یہ اس کا نیا دودھ بن گیا، تو وہاں تو پھر بندے کو واضح یقین ہوتا ہے کہ یہ دودھ ولادت والا نہیں ہے، یہ دوائی کی وجہ سے کیا بنا ہے۔ اور اگر فرض کریں کوئی حیران نہیں ہو رہا، سب کہتے ہیں عادی کیس ہے، ٹھیک ہے، کہ ابھی 3-4 دن نہیں پلایا تو وہی دوبارہ واپس آ رہا ہے، ولادت والے جا رہا ہے، تو وہاں پہ نشر حرمت ہو جائے گی۔ یہاں پہ مسئلہ مشکوک ہو جائے گا، شک والا ہو جائے گا، پھر وہاں پہ تو نشر حرمت نہیں آنی چاہیے کیونکہ شک والا مسئلہ ہو گیا نا وہاں پہ، یہاں پہ اس کی ماں نہیں بنے گی، ہاں ماں نہیں بنے گی، جب شک ہو کہ یہ ولادت والا ہے یا کون سے۔ لا يعتبر فی نشر الحرمت بالرضا بقاء المرأة فی عصمت الرجل، تو یہ یعنی ابھی تک پہلے مسئلے کیا تھے کہ وہ اس کا شوہر ہو، شوہر کی وجہ سے شرعی طریقے سے بچہ پیدا ہو اور اس وجہ سے دودھ آ گیا ہو، بچہ جن لے، اس کے بعد کیا دودھ پلائے، کہتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا شوہر کیا زندہ ہو، ٹھیک ہے، شوہر فرض کریں مر گیا ہو، اس کا حمل ہوا، پہلے مہینے شوہر کیا مر گیا یا طلاق دے دی، ٹھیک ہے، تو اب بجائے 8-9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، شوہر ہے ہی نہیں، تو یہ شوہر کا ہونا کیا یہاں پہ شرط نہیں ہے،
یعنی لا یعتبر فی نشر الحرمت برضا کہ رضا کی وجہ سے حرمت کے نشر ہونے میں وہ ایک ہی شرط ہے کہ ولادت شرعی ہو. اس میں یہ چیز معتبر نہیں ہے کہ بقاء المرأۃ فی عصمت رجل کہ خاتون جو ہے وہ مرد کی عصمت میں باقی رہے، یعنی مرد کا جو رشتہ ہے زوجیت کا اس میں کیا باقی رہے، یہ چیز شرط نہیں ہے. فلو طلقها الزوج اگر ہم یوں مثال بنا لیں کہ شوہر نے اسے طلاق دے دی، یعنی ولادت سے پہلی طلاق دے دی، او مات عنہا یا شوہر اس کا مر گیا، صورتحال کیا تھی کہ وہ یا حامل منہ کہ یہ خاتون کیا تھی اسی شوہر سے حاملہ تھی، او مرضع یا دودھ پلا رہی تھی، یعنی اسی شوہر کا دودھ تھا. ٹھیک ہے، تو اب شوہر مر گیا یا طلاق دے دی شوہر نے، فارضعت ولدن اب اس نے یہی والا جو دودھ تھا وہ کسی اور کو کیا پلایا ہے، تو نشر علیہ حرمت ہو تو حرمت کیا نشر ہو جائے گی. حتیٰ و ان تزوجت حتیٰ کہ یہ خاتون کے آگے شادی کر چکی ہو، وہ داخلہ بہا الزوج ثانی اور دوسرے شوہر نے کیا ہے اس کے ساتھ جماع بھی کر لیا ہو، لیکن ولم تحمل منہ ابھی تک اس سے کیا حاملہ نہ ہوئی ہو، او حاملت منہ یا حاملہ ہو چکی ہو لیکن وکان اللبن بحال ہی وہ جو پہلے والا دودھ ہے ابھی اپنی کنڈیشن پہ کیا باقی ہے. ٹھیک ہے، نیا حمل بھی آ گیا اور جو پہلے شوہر کا بچہ تھا اس والا دودھ کیا ہے اب بھی اپنی صورتحال پہ باقی ہے، تو لم ینقطع یعنی وکان اللبن بحال ہی لم ینقطع یوں بنائیں گے کہ دودھ ابھی تک اپنی حالت کے اوپر باقی ہے اور لم ینقطع وہ منقطع نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہے بشرط یتم الرضا قبل ان تضع حملہا، تو جب تک یہ اپنے نئے بچوں کو پیدا نہیں کرتی یا اس کو سکت نہیں کرتی، وضع حمل سے پہلے اگر یہ رضاعت مکمل ہو جاتی ہے، کسی اور بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، تو رشتہ کیا ہے بن جائے گا. کس کے درمیان؟ اس کے درمیان اور اس کا جو پہلے والا شوہر ہے اس کے درمیان کیا رشتہ بن جائے گا. نئے شوہر سے تو رشتہ نہیں بنے گا، وہ تو ویسے آیا ہوا، یعنی رضاعت والا رشتہ نہیں بنے گا، شاید کوئی اور بن جائے. واضح انشاءاللہ. تو واضح حمل سے پہلے جو نیا شوہر ہے اس کا جو حمل ہوا ہے اس سے پہلے کیا ہے رضاعت کو کیا کرنا ہے تمام کرنا ہے. تو یہ ساری تفصیلات تھیں کس کی کہ ولادت کی وجہ سے جو ہے وہ دودھ حاصل ہوا ہو اور ولادت کے بعد کیا ہے وہ دودھ پلایا، یہ اس کی کیا تفصیلات تھیں پہلی شرط کی. اگر دونوں ادھر دوسرے شوہر سے بھی حاملہ ہو گئے اور بچہ پیدا ہو گیا، ادھر بھی وہ دوسرا دودھ بھی چل رہا تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، جب یہ حاملہ ہوگی تو وہ نیا دودھ شمار ہو جائے گا، تو پھر تو وہ دوسرے پھر شوہر سے حرمت جائے گی. وہ تمام بھی نہیں ہوئے نا، پہلے والے تمام نہیں ہوئے نا، پہلے والے تمام نہیں ہوئے، دوسرے والے تمام کرے گی تو دوسری سے حرمت نشر ہوگی، پہلے سے نہیں ہوگی. یعنی خاتون کے لیے تو ایشو نہیں ہے نا، خاتون کے لیے تو بیٹا بن جائے گا نا، اصل وہ دیکھنا ہے مرد کو دیکھنا ہے کہ کس مرد کا دودھ ہے، کس مرد کی وجہ سے وہ دودھ مرد کا دودھ کہہ رہے ہیں، یعنی کس مرد کی وجہ سے کس مرد کا بچہ تھا اور اس کی وجہ سے دودھ پیدا ہوا ہے، وہ والا جو رشتہ ہے نا وہ الگ ہے. یہ کیا تھی پہلی شرط. دوسری جو شرط تھی جو ہماری مذہب امامیہ کی منفرد شرط ہے کہ حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدی، کہ ارتضاع کیا ہوتا ہے دودھ پینا. ٹھیک ہے، ارضاع جو ہے وہ دودھ پلانا، ارضاع یرضع دودھ پلانا، اور یہ باب افتعال سے کیا لے لیں گے دودھ پینا. اس سے کیا کہتے ہیں وہ مطاوعت کہتے ہیں، اس نے دودھ پلایا اور اس نے کیا پی لیا، تو باب افعال کی مطابقت کے لیے باب افتعال آتے ہیں. حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدی، جو بچے کا دودھ پینا یہ کیسے حاصل ہوا ہو کہ بچے نے چوسا ہو، امتصاص چوسنا ہے، من الثدی سینے سے، یعنی سینے سے ڈائریکٹ منہ لگا کے اس نے کیا ہے دودھ پیا ہو. ولو بالاستعانۃ بآلۃ، اگرچہ یہاں پہ آلہ کی مدد لے لی گئی ہو، یعنی خاتون کا دودھ نہیں آ رہا تو ایک دفعہ آلہ وغیرہ لگا کے تو اس کے دودھ کا جو ہے وہ پریشر بڑھا لیا یا وہ قریب اسے کر لیا، اوپر سے پریسنگ بھی ہو رہی ہے، یعنی آلہ لگائے ہوئے اوپر سے وہ پریس بھی کر رہا ہے اور بچے نے کیا ہے منہ بھی لگایا ہوا ہے، تو یہ دونوں کام اکٹھے ہو جائیں تو بنیادی چیز کیا ہے کہ بچے کا منہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا ہے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس طرح سے دودھ پی رہا ہو. فائدہ القی اللبن فی فم الطفل، اگر صورتحال یوں ہو کہ دودھ جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے، الگ سے نکالا جائے بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے، ہاں بلکہ نہیں وہ منہ لگائے نہیں ڈائریکٹ کیا اس کے منہ میں آ رہا ہو، درمیان میں فاصلہ ہو. ٹھیک ہے، درمیان میں فاصلہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں انڈیلنا، ہاں دودھ انڈیلا جا رہا. او شارب اللبن المحلوب من المرأۃ، یا بچہ کیسے دودھ پیے کہ المحلوب من المرأۃ جو پہلے سے دو لیا گیا ہو، یعنی پہلے سے خاتون کا دودھ نکال کے فیڈر میں ڈال دیا گیا ہو اور وہ بچہ پیے. وہ نحو ذالک، یا اور بھی کوئی طریقے کر لیں. ٹھیک ہے،
لیکن اس میں بنیادی چیز کیا ہو کہ بچے نے ڈائریکٹ منہ نہیں لگایا، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ طریقہ کر لیں تو لم ینشر الحرمت، تو یہاں پہ کیا ہے وہ حرمت نہیں پیدا ہوگی، یعنی یہاں سے وہ نکاح حرام نہیں ہوگا اور کوئی رشتہ داری پیدا نہیں ہوگی. یعنی یہ تو یہاں تک صورتحال ہے. وہ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جب کسی نے مسئلہ پوچھا کہ وہ کان میں دودھ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے حرام ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا. یعنی بچوں کے کان میں درد ہوتا ہے تو کچھ ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کسی خاتون کا دودھ ڈالیں گے کان میں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کسی نے مسئلہ پوچھا کان میں دودھ ڈالا ہے تو کیا اب یہ کیا اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ کان میں نہیں ڈالیں، آپ ڈائریکٹ منہ میں ڈال دیں، بے شک پلا دیں فیڈر میں پورا کر کے، پھر بھی کیا حرمت نہیں ہے کہ مقدار آگے بتائیں گے. ہم مقدار کی آگے آ رہی ہیں شرح کتنی مقدار ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہاں پہ جو ابھی جو کامن جو مسئلے پیش آتے ہیں، یعنی ہاسپٹل میں ولادت ہوتی ہے بچے کی اور بچے کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں ادھر کس میں مشین وغیرہ میں رکھتے ہیں اور اس کو کیا دودھ پلانا ہوتا ہے اور اس کی جو ماں ہوتی ہے اس کی وہ حالت نہیں ہوتی، آپریشن وغیرہ وہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ دوسری خاتون جو ہے وہ اپنا جو دودھ ہے وہ فیڈر میں ڈال کے کیا اس کو دیتی ہے، کیونکہ وہ ماں کا دودھ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. تو وہ پھر جو ہے وہ دوسری فیڈر میں دودھ کسی اور خاتون کا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر وہ جا رہا ہے تو کوئی اس میں نکاح وغیرہ حرام نہیں ہوگا. تو اس طرح یعنی ہمارے پڑوس میں بھی مسئلہ ہوا، تقریباً ہفتہ 10 دن جو ہے ان کا بچہ رہا اور ہفتہ 10 دن ہی کوئی اور خاتون کا کیا دودھ جاتا رہا فیڈر میں، ٹھیک ہے. تو اب اس پہ ایشو نہیں ہوگا، یعنی وہ پریشان نہ ہوں کہ بھئی آپ یہ اس کی ماں بن گئے، رشتہ بن گئے، نہیں فیڈر کی وجہ سے جا رہے تو فیڈر میں کوئی ایشو نہیں بنتا، ڈائریکٹ تو نہیں پلایا. ہاں فیڈر کے بچہ بن جائے گا، فیڈر کیا بنا لے. یہ 2 شرطیں ہوں گی. تیسری شرط کیا ہے کہ حیات المرضعات، کہ جو دودھ پلانے والی ہے وہ زندہ ہو. فلو کانت المرأۃ میتۃ، اگر خاتون کیا ہے فوت ہو چکی تھی حال ارتضاء طفل منہا، کہ جب بچہ دودھ پی رہا تھا اس سے. ولو فی بعض رضعات، اگرچہ وہ بعض دودھ پونے کے جو دفعات ہیں، یعنی دودھ پینے کی مقدار بیان کریں گے کہ 15 دفعہ 14 دفعہ کتنی دفعہ دن رات میں کتنا پیے. تو وہ یعنی بعض جو دودھ پینا معتبر ہے، بعض جو تعداد معتبر ہے فی تحریم میں، یعنی نکاح کے حرام ہونے میں بعض رضعات معتبر ہیں کہ اتنی دفعہ دودھ ہونا چاہیے. تو اس نے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 دفعہ تو دودھ اسی حالت میں پیا تھا کہ جب خاتون کیا زندہ تھی، لیکن بعد میں جو دودھ پیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ماں کیا مر چکی تھی، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ خاتون سے جو مکمل جو تعداد ہے وہ پوری نہیں ہوئی زندہ حالت میں، کچھ تعداد زندہ حالت میں تھی اور کچھ تعداد کیا تھی اس کے مرنے کے بعد تھی. تو لم ینشر الحرمت، تو یہاں پہ کیا پھر حرمت نشر نہیں ہوگی. تو لہٰذا پوری رضاعت کے وقت کیا ہے خاتون کا زندہ ہونا کیا شرط ہے. ولا یضر کونها نائمۃ، خاتون کا کیا ہے سویا ہوا ہونا یہ کیا ہے ضرر نہیں دے گا، خاتون سوئی ہوئی ہے. اور مجنونۃ، یا خاتون کوئی پاگل ہے، یعنی قصد و ارادہ اس کا نہیں ہے دودھ پلانے کا، تو یہ ضرر نہیں دے گا. کما لا یضر، جیسا کہ یہ بھی نقصان نہیں دے گا کہ کونها مکرہۃ، خاتون کو کیا مجبور کر دیا گیا، ہاں رضاعت حاصل ہو جائے گی. یعنی ہم اس میں قانون کیا بناتے ہیں کہ خاتون نے جب بچے کو دودھ پلایا ہے تو اس کی نیت کا ہونا اور یہ ارادہ اور قصد ہونا کہ میں دودھ پلا رہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے. وہ سوئی ہوئی تھی، بچے نے آ کے دودھ پی لیا، ٹھیک ہے، تو حرمت آ جائے گی، ٹھیک ہے. یا اس کو کیا ہے مجبور کر دیا گیا گن پوائنٹ پہ یا کسی طریقے سے. او مریضتاً، یا وہ خاتون بیمار تھی. او قلیلۃ اللبن، یا اس کا دودھ بہت تھوڑا تھا لیکن بچے نے جو ہے وہ اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے سارا پی لیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے لا یضر، یعنی یہ چیزیں معتبر نہیں ہیں، یہ نقصان نہیں دیتی ہیں. کس کو نقصان نہیں دیتی ہیں؟ یعنی حرمت کو، یعنی حرمت پھر بھی آ جائے گی. یہ 3 شرطیں ہوں گی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو رضی ہے، رضی یعنی دودھ پینے والا، عدم و تجاوز الرضی للحولین، کہ جو دودھ پینے والا ہے یہ 2 سال سے زیادہ کا نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہماری فقہ کا مسئلہ ہے، یعنی اہل سنت کا مشہور ہے رضاعت کبیر. وہ تو کہتے ہیں بڑا بھی دودھ پیے تو وہ بھی کیا ہے محرم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا کہ نہیں، للحولین ہے، 2 سال سے کم ہو یا 2 سال سے زیادہ نہ ہو. ہاں وہ بالکل روایت بھی ہے. عدم تجاوز رضی للحولین. فلو رضع، اگر وہ دودھ پیے، او اکمل الرضاع بعد استکمال سنتین، یا اس کا دودھ پینا مکمل ہو کب کہ جب وہ 2 سال کا پورا ہو جائے، ٹھیک ہے. یعنی کچھ ٹائم اس نے پہلے پیا اور کچھ ٹائم کب پیا جب 2 سال کا پورا ہو چکا تھا، بالکل یعنی تھوڑا سا فرق لگا. تو لم ینشر الحرمت، تو یہاں پہ حرمت کیا نشر نہیں ہوگی.
وہ اما المرضعہ جو دودھ پلانے والی ہے فلا یلزم فی تاثیر ارضائها، تو اس کی جو ہے وہ دودھ پلانے میں یہ چیز لازم نہیں ہے کہ یکون دون الحولین میں ولادتها، کہ جب اس نے بچے کو جنم دیا ہے تو بچے کو جنم دینے کے بعد ابھی 2 سال پورے نہ گزرے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک خاتون نے بچے کو جنم دیا ہے، تیسرا سال جاری ہے، نیا بچہ بھی نہیں آیا، وہ دودھ ابھی تک کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب انسان یہ کہے گا کہ یہ تیسرا سال شروع ہو گیا خاتون کے لیے، تو 2 سال کیا شرط ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، 2 سال مرضعہ کے لیے شرط نہیں ہے کہ دودھ پلانے والی کی جو ولادت سے ہے وہ 2 سال کیا ہے نہ گزر چکے ہوں، نہیں، یہ دودھ پینے والے کے لیے شرط ہیں، تو اس میں کوئی کہتے ہیں حرج نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے اور وہ 2 سال کیا زیادہ ہو چکے ہوں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ المراد بالحولین، 2 سالوں سے کیا مراد ہے جی؟ 24 شہرا ہلالیاً من حین الولادت، کہ جب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ولادت سے لے کر کتنے مہینے گننے ہیں؟ 24 مہینے گننے ہیں، اور 24 مہینے بھی کون سے؟ ہلالی، چاند والے ہوں، جنوری فروری مارچ والے نہیں، بلکہ محرم صفر ربیع الاول والے، یہ والے۔ فلو وقعت فی اثناء الشہر، فلو وقعت یعنی فلو وقعت الولادت، تو اگر بچے کی ولادت ہی کیا ہے مہینے کے درمیان میں ہوئی ہے تو پھر کیسے گنیں گے بھی پورے 24 مہینے؟ وہ تو آدھا مہینہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر درمیان میں ہوئی ہے تو یکمل من الشہر الخامس والعشرین، پھر 25 مہینے کریں گے، اور 25واں جو مہینہ ہوگا نا اس میں پہلا جو مہینہ تھا نا اس کو کیا کریں گے؟ مکمل کریں گے، یعنی 15 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے تو 15 میں آپ 15 سے 30 تک چلے جائیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد 24 مکمل کریں، 24 مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کیا ہے 25 لگائیں، 25 لگانے کے بعد کیا ہے، نہیں 24 نہیں، کتنے مکمل کریں گے؟ 23 24 ٹوٹل، ہاں ٹوٹل 25 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ یعنی یہ جو مہینہ بھی چل رہا ہے، فرض کریں کہ بچہ پیدا ہوا 15 جو ہے وہ محرم کو پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو اب 24 مہینے کے بعد جو 25واں محرم آئے گا نا، 25ویں مہینے والا جو محرم ہوگا تو 15 محرم وہ رکھیں گے تو وہ کیا تعداد مکمل ہو جائے گی۔ واضح ہے، بہر مثال میں آپ بنا لیں کہ 15 دن اس مہینے کے ہو گئے اور 15 دن کیا ہے جو 25واں مہینہ ہوگا اس کے ہو جائیں گے، تو پہلا مہینہ اور 25واں مہینہ یہ آدھا آدھا ہو جائے گا یہاں پہ، تو یعنی اگر مہینے کے دوران ولادت ہوئی ہے تو یکمل من الشہر الخامس والعشرین، 25ویں مہینے سے تعداد مکمل کریں گے، بمقدار اتنی مقدار مکمل کریں گے کہ ما مضی من الشہر الاول کے جو پہلے مہینے کی مقدار کیا گزر چکی تھی وہ بعد میں کیا مکمل کریں گے۔ فلو ولد فی العاشر من الشہر، اب مثال دے رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ کیا عاشر من شہر، مہینے کی 10 تاریخ کو پیدا ہوا تو یکمل حولاہ، تو اس کے 2 مہینے کو کیسے مکمل کیا جائے گا، یا یکمل حولاہ، یا اس کے 2 مہینے کیسے مکمل ہوں گے؟ ہاں حولہ معذرت 2 سال، تو اس کے 2 سال مکمل ہوں گے فی العاشر من الشہر الخامس والعشرین، شہر خامس والعشرین، 25ویں مہینے کے 10ویں تاریخ کو۔ 25واں مہینہ ہوتا ہے، مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں نا، 25واں مہینہ کیسے اچھا 25واں مہینہ یعنی مہینے ہم شمار کر رہے ہیں 1 2 کر کے، ٹھیک ہے، سال میں تو 12 مہینے ہوتے ہیں، یعنی یہ دوسرے سال والا ہو جائے گا 25واں شمار، تیسرے سال والا، بلکہ ہاں ایک طرح سے کر تیسرے سال والا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔